بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ویکنڈ کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے. اچھا جی, اردو نویں جماعت میں ہم موجود ہیں اس وقت. ہم نے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے علیم اور باب کی گفتگو, اس میں اب تک ہمارے زبان شناسی کے, پڑھنا کے اور بات چیت کے تمام حاصلات تعلم جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور آج یہ 7ویں سبق کا آخری حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, آج ہم اپنا انشاءاللہ 7واں سبق مکمل کر لیں گے اور پیر سے ہم 8ویں سبق کا آغاز کریں گے. سبق نمبر ہے 7.6. ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہے مضمون نویسی کے مدلل انداز تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات کو قلم بند کر سکیں. آپ جانتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے نیا حاصل تعلم نہیں. مدلل انداز تحریر کیا ہوتا ہے, اس پہ کس طرح مضمون لکھا جاتا ہے, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. 5ویں سبق میں میں نے آپ لوگوں کو مدلل انداز تحریر سکھایا تھا کہ کس طرح ہم دوسری کتابوں کو ریفرنسز کے لیے یا حوالہ جات کے لیے استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے ہم اس میں سے حوالے نکالتے ہیں اور پھر اس کا مکمل لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں کتاب سے لیا, یہ فلاں سے لیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدلل انداز تحریر میں جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, زیادہ سمجھنا پڑتا ہے. دوسرا حاصل تعلم بھی بالکل نیا نہیں ہے, اس کو ہم مختلف فارمز کی صورت میں اب تک کر چکے ہیں. ہاں, یہ اس طرح سے آپ ضرور نیا کہہ سکتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم اس میں نیا فارم پر کرتے ہیں. جیسے اس سے پہلے ہم اسکول سے متعلقہ فارمز کر چکے ہیں, آج ہمارے پاس نئے فارم ہوں گے. حاصل تعلم ہے جی متعلقہ معلومات کی فراہمی کے لیے مختلف دستاویزی فارم, مثلا بینک اکاؤنٹ فارم, قومی بچت فارم وغیرہ پر کر سکیں. اچھا, آپ مجھے جلدی جلدی بتاتے جائیے کہ لفظ مدلل کے کیا معنی ہے. محمد بتائیں ذرا, محمد بتائیں, پارٹیسپیٹ کیا کریں نا, آپ بالکل بیٹھے رہتے ہیں. کیا معنی ہے مدلل کا؟ پچھلا سبق یاد ہے؟ 5واں سبق تھا یہ جس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. اور فاطمہ, آپ کو پتہ ہے مدلل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بتائیں نبیہ, بتائیں, جو بول رہی تھی صحیح بول رہی تھی. ہاں جی, بالکل دلیل سے ثابت کیا گیا. اس دن بھی یہی بات ہوئی تھی کہ لفظ پہ غور کیا کریں تو آپ کو معنی سمجھ آ جاتے ہیں. لفظ مدلل کا معنی ہے دلیل سے ثابت کیا ہوا, استدلال کے ساتھ ثابت کیا ہوا, سامنے لایا ہوا, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مدلل انداز بیان سے کیا مراد ہے, کیونکہ موضوع تو اصل میں آج یہی ہے نا کہ مدلل انداز بیان اختیار کرتے ہوئے مضمون لکھتے. مدلل انداز بیان کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بیان کرنے, ہم کوئی ایسی بات کریں اس کو ثابت کریں. ہاں بالکل, دلیل کے ساتھ بات کریں. مضمون لکھا جائے گا تو سادہ جملوں میں نہیں لکھا جائے گا, بلکہ انداز لکھنے کا یہ ہوگا کہ آپ اس میں دلائل دے رہے ہیں کہ جیسا کہ علم حاصل کرنے کے بارے میں بار بار مومنوں کو یا مسلمانوں کو یا انسانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بار بار کہا گیا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہوگی کہ قرآن پاک میں اتنی مرتبہ اس کا ذکر ہے, احادیث سے یہ ثابت ہے. یہاں جب آپ اس انداز میں بات کریں گے تو وہ آپ کے دلائل ہوں گے, وہ آپ کی اس بات کی دلیل ہوگی. اور دلیل ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہاں, بات میں وزن پیدا کریں, اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ کی بات جو ہے وہ آپ کے پاس, چونکہ اس پہ آپ پڑھ چکے ہیں, آپ سیکھ چکے ہیں, تو آپ کی بات دوسروں سے زیادہ وزن رکھتی ہے. آپ کا انداز, چونکہ آپ نے زیادہ اس پہ سیکھ لیا, زیادہ علم حاصل کیا, یا آپ نے اس پہ زیادہ معلومات جمع کر لی, تو اس لیے آپ کی بات میں زیادہ اثر ہے دوسروں کی نسبت. تو دوسروں کو قائل کرنے کے لیے جب ہم دلائل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہمارا مدلل انداز بیان. اچھا, کیا آپ نے یہ اصطلاح کبھی سنی ہے مدلل انداز بیان کی؟ کب سنی ہے؟ اور محمد, کتاب میں کون سی کتاب میں سنی ہے میں نے؟ ہاں, اچھا, خطاب میں. اچھا امن, آپ اس اصطلاح سے واقف ہیں مدلل انداز بیان؟ ابھی میں آپ لوگوں کو اتنی تقریر کر چکی ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں. کہاں دماغ گئے ہوئے؟ آپ پہلے کہتی ہیں یوں, پھر کہتی ہیں جی.
جب ہم نے 5واں سبق پڑھا اس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی، مدلل انداز بیاں، مدلل انداز بیاں. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس اصطلاح کو نہیں سنا؟ جی وہی. اچھا جی، مزید میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں، اس کو غور سے سنیں. اور محمد آپ اسکالر بالکل کوئی نہیں ہے بیٹے، اس کو لکھا کریں. یہ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا اس کے اہم نکات سے اس کی تعریف، اس کو لکھ لیا کریں. پیپر میں کس طرح سے کریں گے آپ؟ کوئی پینسل نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، بس مہمانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ادھر کلاس میں. نکالیں اپنا رجسٹر اور لکھیں اس پہ. مدلل انداز تحریر ایک ایسا طرز تحریر ہے جس میں موضوع کے حق میں مضبوط اور منطقی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اس میں تحریر کی بنیاد واضح، منطقی اور تسلسل سے بھری ہوئی ہوتی ہے. آپ کی تحریر ایسے نہیں ہوگی کہ آپ ایک دلیل اس کی اگلی دلیل اس کی مخالفت میں دے دی. مضمون شروع کرتے ہوئے جو دلائل دیے وہ تو سارے اس کو کسی اور نہج پہ ثابت کر رہے تھے، لیکن لکھتے لکھتے آپ کو خیال آیا کہ نہیں، اس کو تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اس موضوع کو تو میں اس طرح بھی بیان کر سکتی تھی، تو آپ نے اس کا راستہ بدل لیا. اس میں تحریر کی بنیاد واضح ہوتی ہے. بالکل آپ نے پہلے ایک پلان کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے حق میں لکھنا ہے تو کس نہج پہ لکھنا ہے، کس کس پہلو کو زیر بحث لانا ہے. منطقی ہوتی ہے، حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے. خود سے کچھ نہیں اس میں شامل کر سکتے، دلائل تو خود سے نہیں نا دیے جا سکتے جب تک ریفرنسز نہ ہو، کتابیں نہ پڑھی ہوئی ہوں. اور تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد اگلا واقعہ اسی سے متعلق ہو، اس سے جڑا ہوا ہو، مربوط ہو. ایسا نہیں کہ سوال گندم ہو جواب چنا ہو. جس کے ذریعے قاری کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ آپ نے اس کی تیاری کی ہوتی ہے. آپ نے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے دلائل اکٹھے کیے ہوتے ہیں، آپ نے اس سے متعلقہ بہت سے ریفرنسز جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مدلل انداز میں لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ موقف کو مستند حوالہ جات، شواہد اور مثالوں کے ساتھ پیش کیا جائے. آپ اگر کسی موقف پہ، کسی موضوع پہ لکھ رہے ہیں تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں، جو کالمز ہیں، اخبارات سے پڑھ سکتے ہیں. کچھ ایسا موضوع ہے جس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو آپ ان کو پڑھیں، اور پھر ان دلائل کے ساتھ اپنی بات کو مستند حوالہ جات کے ساتھ آپ لکھیں گے نا. کہ اس میں جیسے ہم کل پرسوں اس کی تعریف پڑھ رہے تھے ناول کی غالباً، اچھا نہیں وہ آپ کو نہیں، میں نے وہاں پڑھایا تھا، آپ بیتی کا، ان کو میں نے پڑھایا تھا. تو وہاں پہ میں نے اس میں ایک ریفرنس شامل کیا ہوا تھا آپ بیتی کے لیے. تو آپ بھی جب یہاں پہ ایک مضمون لکھتے ہیں اور اس میں دوسری جگہوں سے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. فرض کریں ہم علم پہ لکھ رہے ہیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں. تو آیت کا حوالہ دینے کے بعد ہمیں اس آیت کا نمبر بھی پتا ہو، ہمیں یہ بھی پتا ہو کس صورت سے لی گئی ہے، کس موقع پہ کہا گیا. تو یہ تمام وہ مستند حوالہ جات اور دلائل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قاری کے سامنے ایسے ٹھوس حقائق اور دلائل رکھے جائیں جو اس کی رائے کو متاثر کریں. یعنی اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کم ہے چیزیں، یا وہ کم علم ہے، یا وہ اس موضوع پہ زیادہ نہیں جانتا، تو آپ اس کو اتنی ٹھوس چیزیں، ٹھوس دلائل کے ساتھ وہ مضمون فراہم کریں کہ وہ اس کو اسی کو مانے اور اسی سے مستفید ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک چھوٹی سی سرگرمی آج ہم ابھی کریں گے کیونکہ مضمون مدلل انداز میں آپ لکھنا سیکھ چکے ہیں. سرگرمی یہ ہے کہ میں نے ایک موضوع آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور یہ موضوع ایسے ہے کہ جس پہ بے شمار کتب موجود ہیں. ای لائبریری آپ کی بھری ہوئی ہے اردو زبان سے متعلق. ٹھیک ہے. موضوع ہے جی قومی زبان ترقی کی علامت. مقتدرہ کی اگر آپ لائبریری دیکھیں تو اس میں بھی بے شمار کتب ہیں. قومی زبان ترقی کی علامت پر مدلل مضمون تحریر کریں. اس کے لیے ای لائبریری اور اخبارات سے مدد لی جا سکتی ہے. جلدی سے جو لوگ آن لائن کلاس لے رہے ہیں جیسے فاطمہ، عافیہ، آپ لوگ وہاں سے دیکھیں، اپنے پاس اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ سے تلاش کریں، 2-3 حوالے مجھے بتائیں اور آپ لوگ یہاں سے انٹرنیٹ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، آپ لوگوں نے کچھ حوالہ جات اس کے لیے تلاش کیے. جو بچے یہاں پہ فزیکل کلاس میں ہیں انہوں نے اس کی کوشش شروع کی ہے اور وہ اس کو مکمل کر لیں گے. فاطمہ اور عافیہ آپ لوگ بھی اس کو کر لیجئے گا اور مجھے کم از کم ایک سکرین شاٹ ضرور بھیج دیں
ठीक है जी। दूसरा हासिल ताल्लुम है आज हमारा मुख्तलिफ फॉर्म, जिसमें हमने किराया नामा और बैंक अकाउंट का फॉर्म, इसको पुर करना सीखना है। अच्छा, आप लोगों की दरसी किताब जो है उसमें एक फॉर्म दिया गया है, कौमी बचत फॉर्म। ठीक है, कौमी बचत फॉर्म किताब में दिया गया है, आपने उसको पुर करना है। अगर आप किताब में नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसको मुख्तलिफ उसको कटिंग्स में, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे, यहाँ पे उसको कर लिया ताकि आप इसको एक दफा समझ सकें और समझ कर इसकी जो कवायद है, जो इसमें कवायद चाहिए, उनको पुर कर सकें। ठीक है, ये इसका अगला सफा है। ठीक है, और ये अच्छा, इसके आखिर में एक इकरारनामा है। इकरारनामा आमतौर पर खुद भी लिखने के लिए दिया जाता है। इसको गौर से पढ़िएगा। जैसे मैं या हम फिक़ह हनफिया, फिक़ह जाफरिया के पैरोकार हैं, जिस भी फिक़ह के हैं उसका आपने उसको टिक करना होता है। ज़कात फॉर्म CZ50 इकरारनामा ज़कात की कटौती के बारे में, अदाई या कटौती जो होती, ठीक है, उसके बारे में। वसूली और वापसी कवायद 1981 इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक है। मैं या हमने CZ50 फॉर्म पहले जमा करवा दी, इसलिए लाजमी बुनियादों पर काटी जाने वाली ज़कात मेरे असासाजात सरमायाकारी पर ना काटी जाए। यानी कुछ लोग अलग से अपनी ज़कात, जितना उनके पास जो सेविंग्स होती हैं, जो बचत होती है, उस पर दे देते हैं, फिर वो कहते हैं कि उस पर ना काटा जाए। तो ये यहाँ पे उस चीज का ये इकरारनामा है, ठीक है, कि जो इसमें कवायद है वो भी दुरुस्त है और वहां से ना काटा जाए। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने दूसरा हमारे हासिल ताल्लुम में था, इसको जरा क्लिक करें ना। मैंने एक PDF फॉर्म, एक बैंक अकाउंट खुलने का भी फॉर्म है आपके उसमें ना, इसके ऊपर अगर करेंगे तो अच्छा, ये आप लोगों का ये जो बैंक अकाउंट फॉर्म है, ये ड्रॉप बॉक्स में भी है, ठीक है, PDF फॉर्म में है ये मौजूद। इसको भी आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है और आपको ये जूम होके नजर आएगा। आपने इस फॉर्म को सब बच्चों ने पुर करना है। फातिमा, आफिया, आप लोगों ने भी, आप लोगों ने भी इसका प्रिंट आउट ले लिया। इस बैंक अकाउंट फॉर्म का ये PDF में भी अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके 2 से 3 सफात हैं, इसको पुर करके आप लोगों ने कल लेके आना है हार्ड फॉर्म में, ठीक है। आफिया और फातिमा, आप लोग भी इस फॉर्म को पुर करके तस्वीर मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इसको देख लूं और एक दफा अंदाजा हो जाए, क्योंकि आजकल जैसे ही आप अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है और फॉर्म, उस वक्त फिर आपको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ता है जब आप फॉर्म नहीं पुर कर सकते। ठीक है जी, ये था हमारे आज के दोनों हसलात ताल्लुम सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह पीर को अगले सबक 8वें सबक के साथ मिलेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लें एक दफा ताकि ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।